قرآنی دعا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے اور ہمیں ہمارے معاملے میں صحیح راستے کی رہنمائی کیجیے۔ قرآن کریم کی یہ دعا سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کے اندر مذکور ہے۔ یہ دعا اصحاب کہف کی دعا ہے۔ کچھ نوجوان حضرات تھے ایک مشرک بادشاہ کے عہد میں، جو توحید پر یقین رکھتے تھے۔ توحید پر یقین رکھنے کی وجہ سے اس مشرک بادشاہ نے ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا، تو یہ لوگ شہر سے نکل گئے اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ان پر ایسی نیند طاری کر دی کہ 309 سال تک یہ لوگ وہیں سوتے پڑے رہے۔ ان کا تفصیلی واقعہ سورہ کہف کے اندر مذکور ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ان کے جسم کو سڑنے گلنے سے محفوظ رکھا۔ جب یہ لوگ اس غار کے اندر داخل ہوئے تھے، اسی وقت انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی۔ ہمیں بھی کسی اہم کام کو شروع کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ انگلش۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ Our Lord, grant us mercy from yourself and give us guidance for us in our affair. This dua is mentioned in Surah Kahf, ayah number 10. This is the supplication of people of Kahf, Ashab Kahf. There were some young men at the time of a polytheist king. The king tortured them due to believing in oneness of God, Tawheed. So they left the city and hid themselves in a cave. Allah Almighty put such a slumber over them that they kept sleeping till 309 years in the same cave. Allah Almighty, by His power, kept them alive and saved their bodies from spoiling or decomposing during this long period of time. Their story is available in detail in Surah Kahf of the Quran. They prayed to Allah with this supplication when they were taking refuge in the cave. We can read this dua before starting any important work.